بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ پیش خدمت ہے مامون سے پراسرار محبت۔ مامون کے پہنچتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے لگے اور وہ بچہ ہوش میں آنے لگا۔ مامون بابا دیکھیں جی تیسری دفعہ پڑا گیا ہے وہ یہ دورہ، اس کو باہر کی کوئی کسر ہو گئی ہے، میرے بچے کو کچھ کریں، اسے ٹھیک کر دیں مامون بابا۔ کاشی کی ماں نے روتے ہوئے کہا میں کون ہوتا ہوں ٹھیک کرنے والا، اللہ سے دعا کریں، باقی میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہوا ہے اسے، آپ تھوڑا سائڈ پر ہوں۔ مامون گاؤں والوں کو لازمی اللہ سے دعا کرنے کا کہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گاؤں والوں کا ایمان بھی اتنا مضبوط نہیں کہ وہ مامون کو ہی پوجنے لگیں۔ مامون نے ہانپتے ہوئے بچے کا ہاتھ پکڑا اور اپنی آنکھیں بند کر کے ذکر کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مامون نے آنکھیں کھولی اور بچے کی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا اسے کوئی بھی باہر کی کسر نہیں ہے ماسی، اسے دوڑے پڑنے لگے ہیں، مرغی کی طرح کے دوڑے، پچھلے ہفتے اس کے سر پر کوئی گہری چوٹ آئی ہوگی، اسی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، آپ اسے ہاسپٹل لے جائیں۔ مامون نے بتایا ایسا کیسے ہو سکتا ہے مامون بابا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، دوبارہ دیکھیں یہ بہت سی عجیب آوازیں نکال رہا تھا، وہ آوازیں انسانوں جیسی نہیں تھی مامون بابا، اسے کوئی ایسا سایہ ہو گیا ہے۔ کاشی کی ماں کو مامون کی بات سن کر تسلی نہیں ہوئی۔ کیا آپ کو اللہ کا کلام اتنا کمزور لگتا ہے کہ میں وہ پڑھ کر بھی غلط بیانی کروں گا؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ماسی اسے کوئی کسر نہیں ہے، اس کے سر پر چوٹ لگی ہے، اسے یہ دوڑے پڑنے لگے ہیں، بے شک اپنے بچے سے پوچھ لے اسے پچھلے ہفتے کہاں اور کیسے چوٹ لگی۔ مامون نے سنجیدگی سے جواب دیا ہاں اماں، بھائی کو چوٹ لگی تھی، وہاں اسکول میں جو لکڑی والی کرسی ہے اس پر اس کا سر لگا تھا، کاشی نے اپنی ماں کو بتایا۔ ہائے میرے اللہ، تو مامون بابا اس کا علاج تو ہے نا؟ کاشی کی ماں نے پریشانی سے پوچھا۔ جی یہ تو اب ڈاکٹر ہی بتائے گا، آپ اسے ہاسپٹل لے جائیں، انشاءاللہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں بھی اسے دم کر دیتا ہوں۔ مامون نے تسلی دی اور بچے پر دم کرنے لگا۔ دم سے فارغ ہو کر وہ کھڑا ہوا۔ ماسی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو یہ سمجھا جائے کہ وہ سایہ ہے یا جادو ہے، اور کچھ بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بظاہر ہمیں عجیب ہوتی ہیں، جو بیماری نہیں لگتی، وہ دماغی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے۔ باقی اللہ کے کلام میں بھی بہت شفا ہے، ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھ کر دم کرتی رہنا، میں پھر چکر لگاؤں گا، پریشان نہ ہو آپ، مامون نے سمجھایا اور وہاں سے چلا گیا۔ جیسے ہی اعظم اور مامون کاشی کے گھر سے باہر نکلے ان دونوں کی نظر سامنے سے آتے ہوئے دلاور پر پڑی۔ اس دن کے بعد سے آج ان دونوں کا سامنا دلاور سے ہوا تھا۔ اعظم نے دلاور کو دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا جبکہ مامون نے بہت سنجیدگی سے دیکھا۔ مامون بابا اعظم میری بات سنیں خدا را۔ دلاور تیزی سے ان کے پاس آیا اور منت بھرے لہجے میں کہا جی کہیے مامون۔ دلاور کو دیکھے بنا پوچھا میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے پوری رات نیند نہیں آتی مامون بابا، میں بہت ڈرتا ہوں، مجھے پوری رات آگ جلتی ہوئی نظر آتی ہے، میرا جسم جلنے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے حقیقت میں وہ آگ مجھے جلا رہی ہے۔ دلاور نے روتے ہوئے کہا یہ آگ آپ نے خود لگائی ہے دلاور بھائی، پہلے آپ اللہ سے معافی مانگیں، آپ نے اس کے کاموں میں مداخلت کی ہے، آپ نے شیطان کا ساتھ دیا ہے، اسی لیے پہلے اللہ سے معافی مانگی۔ مامون نے سختی سے کہا میں مانگتا ہوں مگر وہ سنتا نہیں ہے میری، میں اپنا دماغی توازن کھو رہا ہوں، مجھ پر رحم کریں، مجھ پر رحم کھائیں، میرے لیے دعا کریں مامون بابا، اعظم میرے بڑے بھائی ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ دلاور نے دونوں کے آگے ہاتھ جوڑے۔ دلاور بھائی جو اذیت آپ نے باجی کو دی ہے وہ آپ کی اس اذیت سے بہت زیادہ ہے، بہتر یہی ہے کہ دنیا میں ہی اسی کی سزا کاٹ لے ورنہ آخرت میں جو سزا ملے گی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، باقی میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ آپ کو اللہ معاف کر دے۔ مامون بہت ہمت اور ضبط کر کے دلاور کو دعا دی مگر اعظم نے ایک نفرت بھری نظر دلاور پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ مامون فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اعظم کے گھر گیا اور زینت پر دم کیا۔ آج اسے محسوس ہوا جیسے زینت پر اپنے آخری سانس لے رہی ہے۔ مامون نے دکھ سے زینت کے چہرے پر ایک نظر ڈالی اور کھڑا ہو گیا۔ اعظم بھائی آج آپ زینت باجی کے پاس بیٹھے رہے، ہو سکتا ہے یہ ہوش میں آئے اور آپ سے باتیں کرے۔ مامون نے اعظم سے کہا کیا واقعی زینت ہوش میں آ جائے گی، وہ ٹھیک ہو جائے گی مامون بابا؟ اعظم نے ایک امید سے پوچھا۔ اعظم بھائی زینت باجی کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں اس تکلیف سے نجات دے، میں چلتا ہوں، مامون نے نظر چرا کر کہا اور تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ وہ کیسے بتانا کہ اب زینت میں زندگی نہیں بچی، شاید وہ اس چراغ کی طرح بار روشن ہو جو بجھنے سے پہلے روشن ہوتا ہے۔ مامون کو زینت کے لیے بہت دکھ ہوا تھا پر جو اس کے بس میں تھا اس نے وہ سب کیا تھا۔ آج اسے شدت سے شاہ بابا کی یاد آئی، ہو سکتا ہے وہ یہاں ہوتے تو زینت پر کیے جانے والے جادو کا توڑ کر لیتے مگر اب تو بہت دیر ہو گئی ہے۔ دلاویز بیٹا یہاں آؤ، میری بات سنو۔ سلیم نے دل کو اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
جی بابا کہیں؟ دل نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تم کل سے یونیورسٹی نہیں جاؤ گی، بلکہ کہیں بھی نہیں جاؤ گی، بس ایک ہفتے تک گھر میں رہنا، اوکے؟ سلیم نے نرمی سے کہا۔ کیوں بابا، سب خیریت ہے؟ دل نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں میری جان، سب ٹھیک ہے، بس تم نے جب سے رکشے والے کا واقعہ سنایا ہے میں ڈر سا گیا ہوں، کیا پتہ وہ بندہ پھر سے فالو کرے تمہیں، اس لیے بہتر ہے کہ کچھ دن گھر میں رہو۔ سلیم نے بات بنائی۔ او بابا، آپ اس بات کے لیے پریشان مت ہوں، اس کی تو بہت اچھی دھلائی کر دی تھی اس نے، اور پھر اس کے بعد وہ نظر ہی نہیں آیا۔ دل کی نظروں کے سامنے مامون کی آنکھیں آئیں۔ میں کہہ رہا ہوں نا دل کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی تو بات مان لو، بلا وجہ بحث مت کرو۔ سلیم نے سختی سے کہا۔ سوری بابا، ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، آپ پریشان مت ہو۔ دل نے رونے والی شکل بنا کر کہا۔ وہ ڈانٹ کہاں برداشت کر سکتی تھی، اسے آج تک سلیم نے نہیں ڈانٹا تھا۔ گڈ، اور بہت احتیاط کرنا، کوئی بھی چیز جو باہر سے کوئی دے کر جائے یا کچھ بھی ہو وہ مت کھانا، بس گھر کا کھانا اور باہر مت جانا، اور ہاں اپنے اوپر 4 کل پڑھ کر پھونکتی رہا کرو، اور جتنی بھی صورتیں ہیں سب پڑھ کر اللہ سے حفاظت کی دعا مانگا کرو۔ سلیم نے دوبارہ سمجھایا۔ اوکے بابا، میں بہت احتیاط کروں گی، اور جو مجھے یاد ہے روزانہ پڑھ کر سویا کروں گی۔ دل آویز نے بہت سے اٹھتے سوالوں کو اپنے اندر دبا کر کہا، اور ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسے پتہ تھا کہ اگر دوبارہ کوئی سوال کیا تو اس کے بابا پھر سے ناراض ہو جائیں گے۔ پرومس می دل بیٹا، سلیم نے اپنا ہاتھ پھیلا کر پوچھا۔ آئی پرومس بابا، دل آویز نے مضبوطی سے ہاتھ تھام کر کہا۔ سلیم نے گہرا سانس لے کر اسے سر پر پیار کیا اور چلے گئے، جبکہ دل مختلف سوچوں میں الجھ گئی۔ مامون نے ساری رات مختلف ذکر اور وظائف میں گزاری۔ دل آویز پر کیے جانے والا عمل بہت ہی کمزور تھا، یہی وجہ تھی کہ اس دن سے دوبارہ دل آویز کو دوبارہ کوئی جانور یا بلی نظر نہیں آئی تھی، اور مامون کو دل آویز کی طرف سے تھوڑی سی تسلی ہوئی تھی، مگر ذکر کرنے کے بعد جس پہر اس کی آنکھ لگی تو اسے زینت کے لیے اشارہ مل گیا، اور اگلے ہی لمحے وہ اٹھ گیا، فوراً وضو کیا اور اعظم کے گھر گیا، اور اعظم کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اعظم کے گھر کے باہر ایک ہجوم لگا ہوا تھا، کچھ لوگ بہت افسردہ کھڑے ہوئے تھے اور کچھ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ جیسے ہی گاؤں کے ایک بندے کی نظر مامون پر پڑی، وہ تقریباً دوڑتا ہوا مامون کے پاس آیا۔ مامون بابا، زینت بیچاری اللہ کو پیاری ہو گئی، اس شخص نے اداسی سے بتایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، مامون نے دکھ سے کہا، اور اس ہجوم سے جگہ بناتا ہوا اعظم کے گھر میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہی زینت کا بے جان مگر پرسکون سا وجود کفن میں لپٹا پڑا ہوا تھا۔ اعظم اس کی میت کے ساتھ لگ کر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زینت کی ساس اور نندیں اونچی آواز میں رو رہی تھیں، گاؤں کی باقی ساری عورتیں بھی رو رہی تھیں۔ مامون کو ان کی یہ آوازیں سخت ناگوار گزر رہی تھیں، مگر اس وقت ان سب کو ٹوکنا نامناسب تھا، اس لیے وہ خاموش رہا۔ وہ گھٹنوں کے بل اعظم کے نزدیک بیٹھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اعظم نے پلٹ کر دیکھا اور مامون کو دیکھتے ہی اس کے گلے لگ گیا۔ مامون بابا، آپ نے تو کہا تھا رب پر بھروسہ رکھو، دیکھیں اسی پر بھروسہ کیا تھا، مگر زینت پھر بھی نہیں بچی، میری زینت چلی گئی، ابھی تو ہم ملے تھے، یہ سب کیوں کیا اللہ نے میرے ساتھ؟ اعظم مامون کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مامون نے بہت مشکل سے اپنے آنسو اپنے اندر روکے۔ اعظم بھائی اللہ کی امانت تھی، اس لیے اس نے لے لی، حوصلہ کرے پلیز، آپ اس طرح تڑپیں گے تو آپ کی زینت آپی کو بہت تکلیف ہوگی، مامون نے بہت مشکل سے کہا، ورنہ اس وقت زینت کا بے جان وجود دیکھ کر اس کا اپنا دل بھی پھٹ رہا تھا۔ لیکن جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے نا مامون بابا، وہ اسے نہیں ہو سکتی، بلکہ کسی کو نہیں ہو سکتی، میں کیسے جیوں گا اب؟ اعظم کی ہچکیاں سن کر گاؤں کے باقی لوگ بھی زور زور سے رونے لگے تھے۔ اب بات مامون کی برداشت سے باہر ہو گئی، اب خاموش ہو جائیں، آپ سب کیوں اس طرح بیان ڈال رہے ہیں؟ مامون نے اعظم کو خود سے الگ کیا اور آہستہ مگر سخت لہجے میں کہا۔ سب لوگ ایک دم خاموش ہو کر مامون کو دیکھنے لگے۔ اللہ کی امانت اس نے واپس لے لی، میں جانتا ہوں آپ سب کو بہت دکھ ہے، مگر اس طرح بیان ڈالنے سے آپ کی اس عزیزہ کو تکلیف ہوگی۔ کیا آپ سب چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ تکلیف میں رہے؟ اگر اتنی ہی عزیز ہے تو ان کی اس تکلیف کا لحاظ کریں۔ رونے سے نہیں روک رہا، مگر یہ بیان مت ڈالیں، بہتر ہے ان کے پاس بیٹھ کر کلمہ شہادت پڑھیں یا اللہ کا ذکر کریں، اس سے آپ کو بھی صبر ملے گا اور میت کو بھی سکون ملے گا۔ خدا انہیں مرنے کے بعد تکلیف مت دیں، احترام کریں میت کا، بس آخری بار احترام کر لیں، ان کے جانے کے بعد بیان ڈال لیجیے گا۔ مامون نے نرمی اور سختی دونوں کی طرح سے سب کو سمجھایا اور خاموش ہو گیا۔ اعظم نے مامون کی بات سمجھتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے، وہ زینت کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا، اب تو وہ سکون میں آئی تھی، جبکہ کچھ عورتوں نے مامون کی بات سن کر منہ بنایا، جو سب سے زیادہ سے زور زور سے بیان ڈال رہی تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ زینت کی بیماری پر یہ سب عورتیں اسے دیکھنے بھی نہیں آئی تھیں۔
مگر کچھ عورتیں مامون کی بات سن کر کلمہ پڑھنے لگی۔ اعظم بھی مشکل سے روتے ہوئے کلمہ پڑھنے لگا اور جیسے ہی اس نے کلمہ اپنے منہ سے ادا کیا اسے سکون ملا۔ وہ کافی دیر تک آنکھیں بند کیے کلمہ پڑھتا رہا، جبکہ مامون ایک سائیڈ پر بیٹھ کر ذکر کرنے لگا۔ جیسے ہی ظہر کی اذان کا وقت ہونے لگا تو گاؤں کے آدمیوں نے مامون سے میت کو مسجد لے جانے کا کہا۔ مامون نے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے اٹھی تو اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا، کیونکہ وہاں دلاور شرمندہ اور دکھی سا کھڑا ہو کر زینت کو دیکھ رہا تھا۔ مامون نے اپنا سر جھکایا اور اعظم کے پاس جا کر اسے سہارا دے کر کھڑا کیا، اور جب اعظم کی نظر دلاور پر پڑی تو وہ غصے سے اس کی طرف لپکا۔ یہ کمینہ یہاں کیوں آیا ہے؟ کس نے آنے دیا اسے؟ یہی قاتل ہے میری زینت کا، مار دوں گا میں اسے آج۔ اعظم ایک دم جنونی سا ہو کر دلاور پر برس پڑا۔ دلاور نے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کی، بس چپ چاپ مار کھاتا رہا۔ گاؤں کے لوگوں نے بہت مشکل سے اعظم کو سنبھالا، کچھ نے مل کر دلاور کو گھر سے نکال دیا، اور پھر وقت بھی آ گیا جہاں آج سے ٹھیک 8 ماہ پہلے زینت ہنسی خوشی رخصت ہو کر اس دہلیز پر آئی تھی، اور آج سب کو غمگین اور اداس چھوڑ کر اپنی آخری آرامگاہ کی طرف جا رہی تھی۔ مامون نے بھی میت کو سہارا دیا اور سب مرد حضرات کلمہ پڑھتے ہوئے میت کو گھر سے باہر لے گئے۔ فاطمہ کو جب معلوم ہوا کہ دلاویز کو کسی رکشے والے نے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ اپنا دل پکڑ کر بیٹھ گئی۔ دلاویز نے بہت سمجھایا کہ اب سب ٹھیک ہے، مگر فاطمہ نے دل کو سختی سے باہر جانے سے منع کر دیا۔ سلیم کو یہ دیکھ کر تسلی ہوئی کہ چلو اب فاطمہ خود بخود دل کا خیال رکھے گی۔ دلاویز پورا دن گھر میں رہ کر سخت بور ہوئی۔ شام میں سلیم آفس سے گھر آئے۔ دلاویز ٹی وی لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھ کر چینل بدل رہی تھی، جبکہ فاطمہ اس کے ساتھ بیٹھ کر سوئی دھاگا پکڑے کچھ سینے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم، سلیم نے اونچی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بابا۔ دل نے ٹی وی بند کیا اور جلدی سے اٹھ کر سلیم کا بیگ ان کے ہاتھ سے لیا۔ کیا ہوا علی کے بابا، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ فاطمہ نے گہری سا نظر سلیم پر ڈالی جو کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ بس خبر ہی کچھ ایسی ہے، سلیم نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا بابا، سب ٹھیک ہے نا؟ دل نے پریشانی سے سلیم کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زینت کی ڈیتھ ہو گئی ہے دل، وہی زینت جسے ہم گاؤں میں دیکھ کر آئے تھے، سلیم نے دلاویز کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ او وہ تو بہت ینگ تھی، اف۔ دل نے دکھ سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس کی نظروں کے سامنے زینت کا مرجھایا ہوا چہرہ آیا۔ دل کو لگا وہ ابھی رو دے گی۔ میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں بابا، دلاویز نے اپنے آنسو روکتے ہوئے کہا اور جلدی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ دیکھا سلیم، میں نہ کہتی تھی وہ گاؤں والے اس قابل نہیں کہ وہاں پر جایا جائے، جوان بچی پر جادو کروا دیا۔ اڑے وہاں کوئی کسی کا سگا نہیں، جب ہی میں آپ کو منع کرتی تھی سلیم، وہاں میرے بچوں کو لے کر مت جانا۔ ان لوگوں کی دوستی اچھی ہے نہ دشمنی اچھی، اللہ جانے کیسا عمل کروایا ہوگا اس پر ظالم لوگوں نے۔ شکر اللہ کا یہاں کچھ ایسا نہیں، فاطمہ نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، اب یہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گا، سلیم نے دکھ سے جواب دیا۔ تو اب آپ جائیں گے گاؤں زینت کی تعزیت کے لیے؟ فاطمہ نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ نہیں فی الحال نہیں جا سکتا، شاید میں بعد میں جاؤں، تم بس دلاویز کا خیال رکھو، اسے باہر مت جانے دینا، سلیم نے فاطمہ سے کہا۔ ہاں رکھتی ہوں اس کا خیال، ابھی ایک ہی دن ہوا ہے اسے گھر میں بیٹھے اور دماغ کھا لیا ہے میرا کہ میں بور ہو رہی ہوں، میں نے بھی اسے سختی سے ڈانٹ کر چپ کروا دیا ہے۔ فاطمہ یہ بولتے ہوئے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ سلیم یہ سوچنے لگے کہ اگر کبھی فاطمہ کو معلوم ہوا کہ کسی نے دلاویز پر بھی عمل کروانے کی کوشش کی ہے تو وہ کیا کرے گی۔ مامون نے زینت کی قبر پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور پھر پنجوں کے بل بیٹھ کر دعا مانگی۔ اعظم بھی اس کے ساتھ گمسم سا بیٹھا گیا۔ مامون نے دعا مانگ کر اعظم کو کہا اور دیکھا۔ اعظم بھائی، میں جانتا ہوں میرے الفاظ آپ کا دکھ اور غم کم نہیں کر سکتے، کسی اپنے اور بہت پیارے کا مرنے کا دکھ ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے، مگر پھر بھی ہمیں جینا پڑتا ہے۔ زینت باجی بہت اچھی اور نیک خاتون تھی، اللہ نے انہیں اپنے حفظ ایمان میں لے لیا ہے، یقین کریں اگر اللہ نے ان کی زندگی لکھی ہوتی تو کوئی بھی طاقت انہیں مار نہیں سکتی تھی۔ ان کی زندگی بس اتنی ہی تھی، ورنہ آپ نے اور میں نے ہر طرح کی کوشش اور دعا کی۔ اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ چاہے تو اس شیطان کو ایک پل میں ختم کر سکتا ہے، ہم سب کو کبھی دے کر اور کبھی لے کر۔ ہم سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، آج نہ صحیح مگر کل اس دنیا میں زینت باجی آپ کے سامنے ہوں گی ہمیشہ کے لیے۔ بس اس آزمائش پر پورا اتریں اور صبر کریں۔ میں وعدہ تو نہیں کرتا، مگر آپ کو اتنی تسلی ضرور دیتا ہوں کہ میں اس شیطان آتش بابا کو اب سکون سے نہیں رہنے دوں گا، میں اپنی جان پر کھیل کر اسے ختم کروں گا۔ اگر اللہ نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ وہ شیطان بہت عبرتناک موت مرے گا،
مامون نے اعظم کے کندھے تھپتھپاتے ہوئے کہا، میں آپ کے ساتھ ہوں مامون بابا، اس شیطان کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ کو میری کسی بھی قسم کی ضرورت محسوس ہو مجھے بتائیے گا، میں بھی اپنی جان پر کھیل کر آپ کی مدد کروں گا تاکہ آج کے بعد کوئی اور جنت اس طرح تکلیف سے نہ مر سکے۔ اعظم نے اپنی آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، انشاءاللہ چلیں اب گھر چلتے ہیں۔ مامون نے سہارا دے کر اعظم کو کھڑا کیا۔ اعظم ایک نظر قبر پر ڈالتا ہوا مامون کے ساتھ چلنے لگا۔ اگلا دن دلاویز کے لیے اس سے بھی زیادہ بور تھا۔ ایک تو زینت کی موت کی خبر نے اسے اداس کر دیا اور دوسرا یونیورسٹی سے چھٹی کرنے کی وجہ سے اس کا وقت ہی نہیں گزر رہا تھا۔ کبھی موبائل میں گیم کھیلتی اور کبھی ٹی وی نیوز پر دیکھتی۔ شام میں جب تھوڑا موسم بہتر ہوا تو وہ اپنے گھر میں بیٹھے بنے چھوٹے سے لون میں آ گئی۔ تھوڑی واک ہی کر لیں۔ دلاویز نے اپنے پاؤں سے چپل اتاری اور گھاس پر چلنے لگی، جبکہ فاطمہ اندر کچن میں مصروف تھی اور علی کو ٹیوشن سینٹر میں چھوڑ آئی تھی۔ سلیم آفس سے لوٹے رہی تھے۔ دلاویز آہستہ آہستہ چہل قدمی کرتی ہوئی اور ارد گرد لگے پودوں کو دیکھ رہی تھی اور ساتھ میں گنگنا بھی رہی تھی۔ جب وہ ایک چکر لگا کر واپس پلٹی تو اس کے سامنے پڑی کرسی پر مٹھائی کا ڈبہ پڑا نظر آیا۔ دلاویز نے چونک کر دیکھا، یہ ڈبہ کہاں سے آیا؟ ابھی تو نہیں تھا، شاید میری نظر نہ پڑی ہو۔ خود سے ہی باتیں کرتے ہوئے وہ کرسی کے پاس آئی اور ڈبہ کھول کر دیکھا۔ ڈبہ گلاب جامن سے بھرا ہوا تھا۔ گلاب جامن میرے فیورٹ ہیں، دلاویز نے خوشی سے کہا، مگر یہ لایا کون؟ شاید ماما لائی ہوں، دلاویز نے سوچا اور ایک گلاب جامن نکال کر کھانے لگی۔ دیکھنے میں اتنے مزے کا لگ رہا تھا، ذائقہ اتنا عجیب کیوں ہے؟ وہ دوسرا چیک کرتی ہوں۔ دلاویز نے ہاتھ میں پکڑا لڈو واپس رکھا اور دوسرا اٹھا کر تھوڑا سا کھایا، مگر اس کا ذائقہ بھی ویسا ہی تھا۔ اتنی دیر میں سلیم اپنے پاس موجود چابی سے دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوا۔ اندر آتے ہی ان کی نظر دل پر پڑی جو ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ پکڑے عجیب سا منہ بنائے کھڑی تھی۔ السلام علیکم، یہ مٹھائی کہاں سے آئی؟ سلیم نے مسکرا کر سلام کیا اور پوچھا، پتہ نہیں بابا، شاید ماما لائی ہوں، مگر اس کا ٹیسٹ بالکل اچھا نہیں ہے، عجیب سا ہے، دلاویز نے منہ بنا کر کہا۔ سلیم نے چونک کر دلاویز کو دیکھا، ادھر دکھاؤ مجھے۔ سلیم نے اسے ہاتھ سے پکڑا، ڈبہ پکڑا۔ جاؤ اپنی ماما کو بلا کر لاؤ، سلیم نے سنجیدگی سے کہا۔ دلاویز فوراً ماما کو بلانے اندر چلی گئی۔ کیا ہو گیا بھائی، کھانا جل گیا ہے؟ فاطمہ کچن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے باہر آئی اور سلیم کو دیکھا جو مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ سے لیے غور سے دیکھ رہے تھے۔ ارے مٹھائی کس خوشی میں لائے ہیں آپ؟ فاطمہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ میں نہیں لایا، سلیم نے پلٹ کر جواب دیا۔ میں کہاں سے لاؤں گی مٹھائی، میں کون سا باہر گئی تھی؟ فاطمہ نے جواب دیا۔ تم نہیں لائی، میں بھی نہیں لایا تو گھر میں کیسے آئی؟ اور دل تم نے اسے کیوں کھایا؟ سلیم نے غصے سے پوچھا۔ بابا بس ایک بائٹ لی تھی، وہ دل نے گھبرا کر جواب دیا۔ او خدایا، جاؤ جلدی سے وہ پانی دم کیا ہوا لاؤ، میں نے تمہیں دیا تھا، سلیم نے گھبرا کر کہا۔ فاطمہ نے حیران ہو کر سلیم کو دیکھا، بہت پریشان لگ رہا تھا۔ کیا ہو گیا، آپ اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہیں ایک دم سے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ فاطمہ نے سلیم کے پاس آ کر پوچھا۔ دعا کرو سب ٹھیک ہو، سلیم نے جواب دیا۔ دلاویز جلدی سے وہ پانی لائی۔ سلیم نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور پانی مٹھائی والے ڈبے پر انڈیل دیا۔ فاطمہ دلاویز نہ سمجھی میں سلیم کو دیکھنے لگی۔ جیسے ہی پانی ڈبے میں گرا وہ سارے لڈو بہہ گئے اور ڈبہ خون سے بھر گیا۔ دلاویز نے جب ڈبے میں خون کو دیکھا تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے عجیب سی گھن آنے لگی۔ فاطمہ نے گھبرا کر سلیم کو دیکھا۔ یہ کیا ہے سلیم؟ کس نے رکھا یہ ڈبہ اور یہ ساری مٹھائی خون میں تبدیل کیسے ہو گئی؟ یہ سب کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ سلیم جو ٹکٹکی باندھے ہوئے ڈبے میں موجود خون کو دیکھ رہے تھے جیسے انہیں سکتہ ہو گیا ہو۔ فاطمہ کے جھنجھوڑنے پر ایک دم ہوش میں آیا۔ میں نے منع کیا تھا دل، تمہیں کہا تھا کہ تم کچھ مت کھانا، اور تم نے سلیم ڈبے احتیاط سے سائڈ پر رکھا اور دل کے پاس آئے۔ بابا میں سمجھی کہ آپ لائے ہوں گے۔ دل کو ایک دم الٹی سی ہونے لگی۔ وہ تیزی سے منہ پر ہاتھ رکھے واش روم کے بیسن کی طرف گئی اور الٹی کرنے لگی۔ ہائے کیا ہو گیا میری بچی کو، تم بتاتے کیوں نہیں ہو؟ سلیم یہ کیا ہے یہ سب؟ فاطمہ نے سلیم کا ہاتھ پکڑ کر چلا کر پوچھا۔ کیا بتاؤں میں؟ دعا کرو ہماری بچی کو کچھ نہ ہو۔ سلیم نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور دل کے پاس چلا گیا۔ دل نے نڈھال ہو کر سلیم کو دیکھا۔ بابا آپ کیا چھپا رہے ہیں ہم سے، پلیز بتائیں، دل نے آہستہ سے پوچھا۔ مامون نے بتایا تھا کہ تم پر بھی عمل ہوا ہے، مگر وہ عمل بہت کمزور تھا، اس نے کہا تھا کہ وہ اس عمل کو توڑ دے گا، بس تمہیں احتیاط کرنی ہے، اور اس نے وہ عمل توڑ دیا ہے، مگر تم نے تو مٹھائی کھا لی، اچھا نہیں کیا دلاویز، سلیم نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو بابا؟ کیسا عمل اور کون؟ مامون وہی جو گاؤں میں ہوتا ہے، وہی لڑکا جو سب پر جادو کرتا ہے، بتاؤ مجھے، فاطمہ نے سلیم کا گریبان پکڑ کر پوچھا۔ ہاں وہی آیا تھا 3-4 دن پہلے، اس نے بتایا تھا کہ یہ سب، مگر سلیم خاموش ہو گیا۔ کیسے بتاتا یہ سب؟ فاطمہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود دلاویز کو گاؤں لے گیا تھا، یہی سب
سے بڑی غلطی تھی، وہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ سب میں نے منع کیا تھا آپ کو، مگر آپ نے میری بات نہیں مانی۔ دیکھ لیا تم دونوں نے، باپ بیٹی نے چھپ کر وہاں جانے کا انجام۔ اب کیا ہوگا اگر میری بچی کو کچھ ہوا نا تو تمہیں نہیں معاف کروں گی، فاطمہ نے روتے ہوئے کہا، جبکہ دل حیران پریشان سی کھڑی بے یقینی سے سلیم کو دیکھ رہی تھی۔ بابا مجھ پر عمل کون کروائے گا اور کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ جھوٹ ہے، دل اویس نے کمزور لہجے میں کہا۔ آج اس کا دل بھی خوفزدہ ہوا تھا۔ اف چپ ہو جاؤ تم دونوں، جاؤ فاطمہ اسے روم میں لے کر جا کر چارکول پڑھ کر پھونکو اس پر، میں مامون کو بتاتا ہوں۔ سلیم نے سختی سے کہا، نہیں مامون کو کچھ نہیں بتائیں گے آپ، اب میں وہاں کسی کے بندے کا نام اس گھر میں نہیں سنوں گی، میں اپنی بچی کو کسی شہر میں دکھاؤں گی کسی نیک بزرگ کو۔ فاطمہ نے غصے سے جواب دیا، بس کرو، مجھے مامون کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں، سمجھی تم، اب جاؤ یہاں سے، سلیم نے اونچی آواز میں کہا اور فون لیے باہر نکل آیا۔ مامون جو پچھلے 2 دن سے زینت اور عاصم کی وجہ سے کافی مصروف تھا، مگر باوجود دل اویس کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولا تھا۔ اسے تسلی تھی کہ دل اویس اب گھر میں ہے، مگر آتش کتنی چالاکی اور خاموشی سے دل اویس کے گھر میں گھس کر یہ سب کرے گا، اس بات کا بھی علم نہیں تھا۔ زینت کے جادو کا توڑ کرنا یہ مامون کا پہلا تجربہ تھا جو کہ ناکام ہوا۔ مامون کو اس بات کا دکھ تھا، لیکن وہ ہرگز مایوس نہیں تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ ذکر کر رہا تھا، ابھی بھی وہ ذکر کرنے میں مصروف تھا کہ اسے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ مامون نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے اعظم کھڑا تھا۔ مامون نے سر ہلا کر پوچھا، اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ سلیم بھائی کا فون آیا تھا، کافی پریشان لگ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اعظم نے اپنا فون جیب سے نکالتے ہوئے کہا، او اللہ کرے سب خیر ہو، آپ بتائیں اور بات کروائیں۔ مامون کو گھبراہٹ سی ہوئی۔ اعظم نے فون ملا کر مامون کو دیا۔ مامون نے اس سے فون پر بات کی، السلام علیکم انکل، سب خیریت ہے؟ او مامون، کچھ خیریت نہیں ہے۔ شام میں جب وہ گھر آیا تو دل اویس مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں پکڑے مٹھائی کھا رہی تھی، اور وہ مٹھائی پتہ نہیں گھر میں کہاں سے آئی۔ میں نے اس پر تمہارا دم کیا ہوا پانی ڈالا تو وہ خون میں بدل گیا۔ دل اویس کو اس وقت سے دوبارہ خون کی الٹیاں آ گئیں، وہ بہت نڈھال سی ہو رہی ہے۔ مامون مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget the press bell icon.